الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو آج کے اس سلسلے میں ہم قضا نماز سے متعلق احکامات سنیں گے کہ نماز قضا کرنا کیا حکم رکھتا ہے۔ اگر نماز قضا ہو گئی تو اب ان نمازوں کو کس طرح ادا کریں گے جس کے ذمے بہت ساری نمازیں ہیں اور کئی سالوں تک وہ بے نمازی رہا، اب اس کو نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو اب اس نے اپنی سابقہ زندگی کی نمازوں کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی نماز قضا ہو گئی، اب وہ نماز ہمیں یاد ہے اور اگلی وقت والی نماز ادا کرنی ہے، تو اس اعتبار سے صاحب ترتیب کہ جس کو ترتیب کے مطابق نماز پڑھنا لازم ہے اس کا ہم یہاں پر تذکرہ سنیں گے، اور اس سے متعلق مزید معلومات جو قضا سے تعلق رکھتی ہے، نماز قضا کرنے کے حوالے سے، اور مسائل کے مسافر حالت سفر میں بھی کوئی رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تھا تو ان لمحات کی، ان اوقات کی نمازیں اب وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے ادا کرے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ نماز پنجگانہ یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو جو مکلف یعنی جس کو شریعت مطہرہ نے شرعی احکامات کا پابند بنایا ہے، جس سے شرعی احکامات کی بجا آوری جس پر لازم ہے، اس کو مکلف کہا جاتا ہے۔ اور مکلف کی اب ڈیٹیل کرتے ہیں تو اس میں عاقل، عقل مند، بالغ یعنی جو نابالغ نہ ہو، زمانے بلوغت پا چکا اب وہ بالغ ہے، مرد و عورت پر یہ 5 نماز فرض کی گئی ہیں۔ پھر ان نمازوں کو بھی مقررہ وقت کے ساتھ ان کی ٹائم پیریڈ مقرر کر دیے گئے کہ فجر کی نماز ہم اس ٹائم فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتے، کیونکہ فجر کا ایک مخصوص وقت ہے جس وقت میں ہمیں فجر کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز اس کا ایک اپنا مخصوص وقت ہے، اس نماز کے اندر ہم نے ظہر کو ادا کرنا ہے۔ تو جو نماز جس وقت کے ساتھ مقرر کر دی گئی اس نماز کو اسی وقت مقررہ میں ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اب ادا اور قضا، اس کی ڈیفینیشن بھی نوٹ کر لیں کہ ادا کس کو کہتے ہیں کہ میں نے نماز ادا کی، ٹھیک ہے، اور قضا ہو گئی، یہ بھی جملہ سننے کو ملتا ہے، نماز قضا ہو گئی۔ تو نماز قضا ہونا کس کو کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کو ذہن نشین کر لیں، تاکہ بہت سارے یوں سمجھیں کہ خیالات فاسدہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، جو جس طرح سنتا ہے تو اس طرح اس کے ذہنوں میں مسائل بیٹھے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مغرب کی نماز کی جب جماعت نکل جاتی ہے تو ایک تعداد ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نماز قضا ہو گئی، کہ مغرب کی نماز کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ آج کل اگر نماز مغرب ہمارے یہاں باب المدینہ میں 6:45 بجے کے قریب 6:40 اور 6:50 کے درمیان یہ مغرب کی نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب کوئی 7 بجے آتا ہے مسجد میں اور جماعت ہو چکی ہو تو ایک تعداد کے ذہن میں شاید یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ قضا سمجھ کے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آیا اس طرح نماز قضا ہوگی؟ نماز قضا ہونا کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ اپنے ذہن نشین کر لیں گے تو بہت سارے مسائل میں ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تو ادا کی تعریف نوٹ کر لیں، یعنی ایک تو کام ادا کرنا، تنخواہ آپ کو وقت پہ ادا کی جائے گی،
ٹھیک ہے، کام آپ کو وقت پر ادا کرنا ہے، تو ادا کے الفاظ ہم بہت سارے معاملات میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ادائیگی کے الفاظ کا اکثر استعمال ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے۔ بھائی تنخواہ وقت پہ نہیں دیتا، تنخواہ وقت پہ ادا نہیں کرتا، تو ادا نہیں کرتا یہ کون سا وقت آپ کا تھا جو ذہن میں آپ نے بٹھایا ہوا تھا؟ تو عام طور پہ جیسے اب یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے فروری کا، اور اس میں جو منتھلی جن کو سیلریاں ملتی ہیں، اب ان کو امید ہوتی ہے کہ 1 سے 5 تک ان کو سیلریاں مل جائیں گی، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ 1 سے 5 تک اگر سیلری ہمیں مل جاتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ وقت پہ ادائیگی۔ اب کوئی سیٹ آپ کا ایسا ہے کہ جو 10 15 تاریخیں اگلے مہینے کی کر دیتا ہے، جبکہ تنخواہ 1 سے 5 تک طے ہوئی تھی، تو اس کے بجائے وہ 10 تاریخ تک آپ کو رلاتا ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ وقت پہ ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ادا کا لفظ جب بھی ہمارے عرف عام میں بھی بولا جاتا ہے تو یہ ادائیگی، وقت پہ ادائیگی، تو ایک وقت مخصوص ہوتا ہے، اس وقت میں اگر دیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ادا کر رہا ہے وقت پر۔ تو نماز کے حوالے سے ایک وقت مخصوص مقرر کر دیا گیا ہے، اس وقت میں ادائیگی، ایک مخصوص وقت جو نماز کا کر دیا گیا ہے، تو جس چیز کو بندوں کو حکم ہے کہ وہ کام کرنا ہے اور اس کام کا کوئی وقت بھی مقرر کیا گیا ہے، تو اس مقررہ وقت میں اس کام کی ادائیگی یہ ادا کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ماہ رمضان، تو ماہ رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہیں؟ جب ماہ رمضان آ گیا، اب ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں۔ تو ماہ رمضان میں اگر کوئی روزوں کی ادائیگی کرتا ہے، پہلا روزہ ہے پہلا روزہ رکھ لیا، دوسرا روزہ ہے دوسرا روزہ رکھ لیا، یہاں تک کہ ماہ رمضان کے 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، اور وہ ان تمام روزوں کو ان کے اوقات پر ہی رکھتا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ اس نے ماہ رمضان کے روزے ادا کیے۔ اسی طریقے سے نماز کا معاملہ ہے کہ نماز فجر کی ایک مخصوص ٹائمنگ ہے جو روزانہ کے حساب سے 1 منٹ، آدھا منٹ، 1.5 منٹ، تو یہ پورا ایک نقشہ ہے۔ اس شیڈول اور جدول کے مطابق سورج نے نکلنا ہوتا ہے تو فجر کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ساری سورج جتنے بھی نمازوں کے اوقات ہیں، ان سب کا تعلق ہے سورج کی موونگ پر، سورج کی حرکت پر۔ تو ہر لمحے جو سورج کی حرکت ہو رہی ہے، تو یہ کہیں نمازوں کا وقت لا رہا ہوتا ہے تو کہیں نمازوں کا وقت ختم کر رہا ہوتا ہے۔ اب سورج جب نیچے، یعنی ہم اوپر ہیں، جب ہماری اس وقت سورج اوپر آ چکا ہے، پھر جب غروب ہو چکا ہوتا ہے، نیچے جا چکا ہوتا ہے، پورا راؤنڈ یوں چل رہا ہے۔ تو جب سورج نیچے جا چکا ہوتا ہے تو اب اس وقت اس کو اوپر کی طرف اٹھنا ہوتا ہے، تو اوپر اٹھنے کے وقت ایک صبح صادق کا اجالا وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ صبح صادق کا لمحہ شروع ہوگا، فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ پھر جب سورج کا کنارہ چمکے گا، جس کو ہم کہتے ہیں طلوع آفتاب، تو فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے جب سورج سر پہ آ جائے گا تو آنے کی صورت میں اب سر پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج کی رفتار رک جاتی ہے، اس کو زوال، عرف عام میں زوال آفتاب، زوال کا وقت ہو رہا ہے، اصل میں وہ ہوتا ہے ذہب کبریٰ، بڑی روشنی، جب سورج سر پہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو تمام کی تمام نمازوں کے اوقات کو مقرر کر دیا گیا ہے، ان مقررہ اوقات میں نماز کی ادائیگی، یہ ہے ادا۔ اب جو نماز کا وقت مخصوص ہو گیا، اس وقت میں اگر اس نماز کو ادا نہیں کیا گیا تو یہ ادا نہیں بلکہ قضا کہلاتا ہے۔ تو وقت ختم ہونے کے بعد اگر عمل کیا تو اس عمل کو کہا جاتا ہے قضا کرنا۔ وقت کے اندر ادا کر لیا تو اس کو ادا کرنا۔ جیسے فجر کی نماز آج اگر کسی نے وقت میں ادا کر لی، جو آج فجر کی نماز کا جو بھی وقت تھا 6:56 یا 57 پہ اگر وہ ختم ہو رہا تھا، اس سے پہلے اگر اس نے فجر کی نماز کو پڑھ لیا تو وقت میں اس نے ادا کیا، یہ نماز ادا کہلائی۔ لیکن اگر کوئی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا
اور فجر کی نماز یا اس کی آنکھ کھلی تو آخری 1 منٹ رہ گیا تھا, نماز نہیں پڑھ پایا وقت کے اندر, تو اب ایسی صورت میں اب یہ جو نماز یہ پڑھے گا اس نماز کو کہیں گے قضا کرنا. تو اب یہ ادا اور قضا یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو نماز کے مقررہ اوقات ہیں اس ٹائم سے شروع ہوتا ہے اور اس ٹائم نماز کا وقت ختم ہوتا ہے, تو اس پورے وقت کے اندر نماز کو ادا کر لیا تو یہ کہلائے گا نماز ادا کی, یعنی قضا کا گناہ نہیں ہوا. اور اگر نماز کا جو اول اور آخر جو پورا ابتدا اور انتہا جو وقت کی تھی وہ وقت پورا گزر گیا, اب اگلی نماز کا وقت آ گیا, تو پچھلی نماز اگر ادا نہیں کی تو اب اس کو دوسرے وقت میں ادا کریں گے, تو یہ دوسرے وقت میں ادا کرنا قضا کہلاتا ہے. اب اگر ایک لفظ اور ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اعادہ کرنا, نماز واجب الاعادہ, تو واجب کا مطلب تو کامن ہے ضروری, اور اعادہ کا مطلب ہوتا ہے دہرانا, اس کام کو دوبارہ سے ادا کرنا, یہ اعادہ کہلاتا ہے. تو اگر کسی حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی, کام کیا لیکن کام کو صحیح طور پہ ادا نہیں کیا, تو اس ادائیگی میں جو نقص آیا, خرابی ہوئی, تو اس خرابی کو دور کرتے ہوئے دوبارہ وہی کام کرنا, اس کو کہتے ہیں اعادہ. ایسے بہت سارے آپ کے اپنے دنیاوی جو کام ہیں, مشاغل ہیں, کاروبار ہیں, اس میں بہت سارے کام آپ کو دوبارہ کرنے پڑتے ہوں گے. ایک کام کیا, سلائی درزی ہے, درزی نے سلائی کی, سلائی کرتے کرتے سلائی جس ٹریک پہ چلنی چاہیے تھی وہاں سے اتر گئی, اب پوری لمبی سلائی کر دی, اب اس کو دوبارہ سے جو ادھیڑ رہے ہیں, ادھیڑنے کے بعد پھر دوبارہ سے صحیح سلائی کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے اعادہ. اب اس کو آپ کی لینگویج میں ریپیئر کرنا کہا جائے یا کچھ بھی کرنا کہا جائے, صحیح کرو یہ کہا جائے, لیکن وہ دراصل کیا ہے کہ ایک عمل غلط ہو گیا تھا, خراب ہو گیا تھا, تو اس عمل کو دوبارہ سے جو کیا جاتا ہے اس کو اعادہ کہتے ہیں. تو اسی طرح نماز کے اندر بھی ہو جاتا ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے ہوئے کوئی واجب چھٹ گیا, نماز پڑھ لی, اپنے اعتبار سے اس نے نماز کمپلیٹ کی, پھر توجہ جاتی ہے یا کوئی اور آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ آپ کا نماز میں یہ واجب رہ گیا, مثلا رکوع سے آپ صحیح طرح کھڑے اطمینان کے ساتھ کمر سیدھی کیے بغیر آپ فوراً سجدے میں چلے گئے, آپ کا یہ قومے کا واجب چھوٹا, آپ نماز دوبارہ پڑھیں. اب اس نماز کو یہ دوبارہ سے پڑھے گا اور دوبارہ پڑھتے ہوئے بھی کوئی غلطی ایسی نہ کرے جس سے کوئی واجب چھوٹے یا کوئی مکروہ تحریمی فعل کا ارتکاب ہو. اب یہ نماز میں اچھے انداز سے دوبارہ سے نماز پڑھتا ہے, اس کو کہتے ہیں اعادہ. اب اعادہ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک واجب الاعادہ, نماز کو دہرانا واجب ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے نماز کا اعادہ مستحب. تو اگر نماز کے اندر کوئی مکروہ تحریمی فعل ہوا تھا یا نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹا تھا, قصدن چھوڑا تھا, یا بھولے سے چھوٹا تھا اور سجدہ سہو لازم ہوا لیکن سجدہ سہو نہیں کیا, تو اب ان نمازوں کا اعادہ کیا ہوگا؟ واجب. ان نمازوں کو کہیں گے واجب الاعادہ. اچھا, بعض نمازیں واجب الاعادہ نہیں ہوتی لیکن ان کو دہرانے کا حکم پھر بھی ہوتا ہے, لیکن وہ حکم استحبابی یعنی مستحب ہوتا ہے, افضلیت کے مقام پر ہوتا ہے کہ دہرائیں تو اچھا ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کی کوئی سنت فوت ہو رہی تھی, سنت موقدہ آپ نے چھوڑ دی, تو جیسے آمین یہ سنت موقدہ ہے, رکوع سجود کی تسبیحات 3 مرتبہ یہ سنت موقدہ ہے. اب 3 کے بجائے وہ 1 پڑھ رہا ہے, تو یہ سنتیں چھوٹ گئیں. اب کمی تو آ رہی ہے لیکن یہ کمی ایسی نہیں ہے کہ شریعت آپ کو لازم کرے گی نماز دوبارہ پڑھو. بہتر ہے کہ اس نماز کو آپ دوبارہ سے پڑھیں, اور جو کمی سنتوں کے فوت ہونے کے حوالے سے ہوئی تھی اب اس نماز میں وہ کمی نہ آئے. آپ نے آمین پہلے نہیں کی تھی, اب کہیں. پہلے 1 تسبیح پڑھ رہے تھے, اب 3 تسبیحات پڑھیں, تو یہ اعادہ کہلاتا ہے. یہ اعادہ مستحب الاعادہ یا اس کا اعادہ مستحب ہے. تو اس طرح نماز کے اندر بعض چیزیں, اب جیسے نماز ہے تو نماز کے اندر ادا اور قضا کے اعتبار سے یہ بھی تھوڑا سا ذہن نشین فرما لیجئے کہ نماز کے آخری وقت میں, آخری لمحے میں بھی اگر آپ نے کہہ دیا نا تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں اللہ اکبر,
یہ لفظ اللہ اکبر کہہ کے آپ جو نماز میں انٹر ہو جائیں گے، داخل ہوں گے، تو پہلی تکبیر تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ اس کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے اگر وقت کے اندر اللہ اکبر کہہ لیا، نماز میں داخل ہو گئے. اب بقیہ رکعتیں پہلی رکعت پوری قرات آپ کی دوسرے وقت میں ہوئی، پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعت آپ کی دوسرے وقت میں ہوئی، لیکن آپ نے کسی نماز کی تکبیر تحریمہ وقت کے اندر کہہ لی، اور بقیہ رکعتیں آپ نے کہاں ادا کی؟ دوسرے وقت میں. مثال کے طور پہ اگر عصر کا وقت شروع ہو رہا ہو 4:55 پہ، اور آپ نے 4:54 پہ ظہر کی نماز کسی بھی وجہ سے آپ مصروف ہوئے، آپ آخری منٹ 4:54 پہ آپ نے نماز شروع کی اور 4:55 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہو، تو اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کر دی. ابھی سورہ فاتحہ پڑھ پائے تھے کہ 4:55 ہوئے اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. اگلی رکعتیں آپ کی ساری عصر کے وقت میں ادا ہو رہی ہیں، تو یہ نماز قضا کہلائے گی یا ادا کہلائے گی؟ کیا کہلائے گی؟ ادا یا قضا؟ اکثر رکعتیں تو آپ کی عصر میں ہوئی ہیں نا، وقت کے اندر تو آپ نے ادا ہی نہیں کیا. یہ کیا کہلائے گی؟ قضا. ادا، سارے ہی ادا کہہ رہے ہیں، تو یہ ادا ہی کہلائے گی. اس لیے کہ نماز کا آغاز اگر وقت مخصوص جو نماز کا وقت تھا اس وقت کے اندر اس کا آغاز ہو گیا، اور آغاز کس سے ہوگا؟ تکبیر تحریمہ کہنے سے ہوگا، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونے سے ہوگا. تو آپ نے وقت کے اندر تکبیر تحریمہ باندھ لی تو یہ نماز ادا کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی. لیکن اس پہ غور کر لیں کہ اپنی نماز کو اتنی تاخیر کے ساتھ اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ اگرچہ نماز قضا نہیں ہو رہی لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ حکم فجر اور جمعہ اور عیدین کے علاوہ نمازوں کا ہے. فجر کی نماز اول تا آخر، اول سے مراد تکبیر تحریمہ اور آخر سے مراد سلام، جو مکمل نماز کو کر دیتا ہے. تو فجر کی نماز اول تا آخر فجر کے وقت میں ادا ہونا ضروری ہے. اب اگر آج فجر کا وقت 6:54 ہو یا 56 ہو، تو آج فجر کی نماز آپ نے سلام بھی، فجر کے 2 فرضوں کا سلام بھی 6:56 اگر آخری وقت ہو تو اس سے پہلے پھیر لینا ہے. لیکن اگر آپ کا سلام ہی اس وقت پھرتا ہے جب 1 منٹ اوپر ہو گیا، ابھی آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں، یہ سلام پھیرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا، تو آپ کی آج کی فجر نہیں ہوگی. کیونکہ فجر کی نماز میں اور جمعۃ المبارک کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں، ان نمازوں میں ضروری ہے کہ ان نمازوں کا سلام بھی وقت کے اندر پھر جائے. فجر کا تو ایک مخصوص وقت ہو گیا، اس ٹائم کے اندر فجر کا سلام پھر جائے، اور جمعۃ المبارک کا سلام عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے امام صاحب آپ کو سلام پھروا دیں، یعنی وہ سلام پھیر لیں، تو یہ جمعۃ المبارک کی نماز ہو جائے گی. ایسے ہی عیدین کی نماز، اس کا جو وقت ہے وہ ظہر کبریٰ کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، طلوع آفتاب کے بعد سے وقت شروع ہو جائے گا. طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ یہ مکروہ وقت ہے. یہ مکروہ وقت گزارنے کے بعد ظہر کبریٰ، جب سورج عین سر پر آ جاتا ہے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. تو مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ عیدین کا وقت ہوتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کی نماز ادا کی جائے گی. تو اگر مکروہ وقت شروع ہو گیا تو عید کی نماز نہیں ہوگی. تو بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ کا کام ہے. جانتے بوجھتے آپ اپنے ہوش و حواس میں ہیں، سب کچھ سلامت ہے، عقل بھی سلامت ہے، اور کوئی ایسی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر نماز قضا کر دینے کی گنجائش نکلتی ہو، پھر بھی اگر کوئی جانتے بوجھتے یوں قصداً نماز قضا کرے گا تو سخت گناہگار ہوگا. اس پر فرض ہے کہ اس نماز کی قضا بھی پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے. اور جو تاخیر یعنی نماز ادا کر لے گا تو نماز ادا کر لینے سے بالکل بری ذمہ نہیں ہوا، یہ فرض تو ادا ہو گیا اس کا، لیکن جو تاخیر ہوئی ہے یہ تاخیر کا گناہ بھی ہے، اس گناہ سے بھی توبہ کرنی ہوگی.
کہ جو میں نے فجر کے وقت میں آنکھ کھل بھی گئی تھی، میں ہوش و آواز میں آ بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا لیٹ جاؤں، 5 منٹ اور لیٹ جاؤں، پھر اٹھ جاؤں گا، تو یہ 5 منٹ کی نیند آپ کو 10 بجے آپ کی آنکھ کھل رہی ہے، تو یہ جان بوجھ کر اگر آپ نے نماز قضا کی ہے، تاخیر ہو گئی، تو اب اس نماز کی جو تاخیر کی وجہ سے گناہ ہوا، ادا کر لینے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ادا کرنا تو ایک الگ لازم تھا، وہ آپ نے ادا کر لیا، لیکن جو تاخیر ہوئی، اس تاخیر پر توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیں توبہ اسی وقت صحیح مانی جائے گی جبکہ قضا بھی پڑھ لے۔ اب کوئی اس پہ تو توبہ کیا جا رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے وقت میں ادا نہیں کی، خوب گڑ گڑا رہا ہے، تو فقط یہ توبہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نماز کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر تاخیر ہوئی ہے تو یعنی جو نماز کی ادائیگی ہے تو تاخیر کی توبہ بھی کرے، تو گویا دونوں کام کرنے ہیں۔ تو جس سے نماز قضا ہو گئی معاذ اللہ، تو اس کو چاہیے کہ نماز کی ادائیگی بھی کرے، اس کی قضا بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاخیر پر جو گناہ ہوا اس سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے۔ توبہ کے جو ارکان ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، اعتراف جرم۔ عام طور پہ ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں، کان پکڑ لیا، وہ کوئی ناک جس طرح بھی کر کے، یا اللہ مجھے معاف کرے۔ تو توبہ کے جو ارکان ہیں وہ ارکان 3 ہیں۔ جب یہ ارکان پائے جائیں گے تو توبہ کا درست انعقاد ہوگا۔ نمبر 1، اعتراف جرم۔ جو خطا ہوئی، جو گناہ سرزد ہوا، بندہ اس کا اعتراف کرے۔ اب نماز قضا کر رہا ہے، اعتراف ہی نہیں کرتا، یعنی اس کو ہلکا سمجھا ہوا ہے، یہ اعتراف ہی نہیں کرتا، تو یہ توبہ کے ارکان نہیں پائے جائیں گے۔ تو تاخیر پر اس کو واقعی شرمندگی ہو، احساس ندامت بھی ہو۔ دوسری شرط یہ ندامت ہے، احساس ندامت، دوسرا رکن۔ تو پہلے اپنا اعتراف جرم کے جو مجھ سے خطا سرزد ہوئی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ تیسری چیز اس بات کا عزم کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو گویا اعتراف کرے کہ جو مجھ سے تاخیر ہوئی یہ غلط تھی، جو میں نے کام کیا، نماز چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی یوں بندہ توبہ کرے کہ جو میں نے آج کی فجر کی نماز نہیں پڑھی تو میں نے یہ غلط کام کیا۔ دوسری بات، شرمندگی، ندامت، یہ بھی اس کے اندر احساس پیدا ہو کہ آج واقعی میں نے نماز نہ پڑھ کے بہت برا کام کیا، اور اپنے آپ کو انسان ملامت کرے، ندامت کی طرف احساس ندامت اپنے اندر پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ ترک، آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا سچا عہد، سچا عزم کرے، یہ پختہ ارادہ دل میں ہو کہ میں نے جو آج کی نماز و فجر مجھ سے چھوٹ گئی ہے یا قصدن جو اس نے چھوڑی ہے، جو بھی اس کا گناہ ہوا، تو اس پہ ندامت کے ساتھ ساتھ آئندہ وقت پر ادا کرنے اور قضا نہ کرنے کا پختہ ذہن بنائے گا، تو اب یہ توبہ کرے گا تو یہ توبہ کے ارکان پائے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی گناہ، یہ مطلقاً صرف نماز کے لیے نہیں ہے، کوئی سا بھی اگر گناہ ہوا تو اس گناہ سے توبہ کے یہ 3 ارکان ہیں کہ جو ہوا غلط ہوا اس بات کا اقرار کرے اور اس پہ ندامت کا احساس کرے، اپنے دل میں پیدا کرے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا سچا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام تر گناہوں سے توبہ کرنے میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور جو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی تلافی ہو سکتی ہے تو ان گناہوں کی تلافی بھی لازم ہے۔ اب مثال کے طور پہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی ہو سکتی ہے۔ کسی کا پیسہ دبا دیا، نہیں دے رہے، وہ مانگتا ہے نہیں دے رہے، جھڑکتے ہیں اس کو، تو اب یہ کسی کا حق دبانا یہ گناہ کا کام ہے۔ اب آپ کو احساس ہوتا ہے، توبہ کا ذہن بنتا ہے، توبہ کر رہے ہیں، تو یہ گناہ ایسا تھا کسی کا حق دبانے والا کہ اس کی تلافی ممکن ہے، کیا کہ اس کو اس کا حق بھی ادا کر دیں۔ اب صرف آپ رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں اور آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ کسی کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، اور لیکن اس کو اس کے حقدار کو اس کا پیسہ نہیں دے رہے، تو یہ توبہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی۔ تلافی جن گناہوں کی ممکن ہے وہاں تلافی کرنی ہوگی۔ جیسے اب یہاں نماز کا معاملہ ہے، تو اب اگر کسی نے سابقہ تمام جو عرصہ گزرا ہے اس میں بیشتر نمازیں اس نے قضا کی ہیں، تو اب صرف توبہ کر لینے سے
کہ آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اس کا سچا عہد کر لینے سے اور ماضی میں جو نمازیں چھوٹی ہیں ان پر شرم ساری کر لینے سے وہ ساری نمازیں ادا نہیں ہوئیں، وہ قابل تلافی ہیں، ان کو ادا کرنا ہوگا، جن کو ہم کہتے ہیں قضائے عمری۔ تو ان نمازوں کی قضا بھی ضروری ہوگی، توبہ بھی کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ تو وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا، یہ ادا کرنا کہلاتا ہے، اور وقت گزر جائے تو اس کو اب پڑھیں گے تو اس کو قضا کرنا کہلائے گا۔ تو فجر کی نماز کا مخصوص وقت، ظہر کا اپنا مخصوص وقت، عصر، مغرب، ان کا اپنا ایک مخصوص وقت ہے۔ تو مغرب کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ مغرب کے فرض اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو مغرب کا وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے تو جماعت نکل گئی تو وقت ختم ہو گیا، قضا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ مغرب کا وقت عشاء کی نماز تک ہوتا ہے، مغرب کا وقت عشاء کی نماز تک ہوتا ہے۔ جماعت نکل جانے کے بعد بھی آپ کے پاس، یعنی اگر جماعت اول وقت میں اگر ادا ہو رہی ہے جیسے نارمل ہوتی ہے تو اول وقت میں نماز ادا ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس تقریباً 1 گھنٹے کے قریب وقت رہتا ہے۔ تو اب یہ ذہن میں لے آنا کہ نماز کہیں قضا تو نہیں ہو گئی، تو اس حوالے سے وسوسے بھی ہیں، اور اس وسوسے کی کاٹ بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ یوں کہ مساجد کے اندر عام طور پہ اوقات نماز کے نقشے پورے آویزہ ہوتے ہیں۔ پھر مزید یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ اگر آپ کے پاس موبائل، ٹچ اسکرین موبائل، اینڈرائیڈ موبائل ہیں، تو اس طرح کے جو موبائل آج کل ہیں ان کے اندر آپ دعوت اسلامی کی مختلف اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کریں۔ ان میں سے ایک اپلیکیشن ہے نماز کی ٹائمنگ کے حوالے سے، تو پریئر ٹائم کے نام سے آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی، آپ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل میں، اپنے شہر وائز اس کو سلیکٹ کر لیں، اور تو اس طرح آپ کو روزانہ پوری نماز کے اوقات آپ کی اسکرین پہ شو ہوں گے۔ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج فجر کا وقت کب شروع ہوا اور کب ختم ہو رہا ہے، تو ایسے ہی مکروہ وقت، ظاہر کبریٰ وقت وہ کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کو پوری ڈیٹیل 5 نمازوں کی اس میں مل جائے گی، اور فقہ حنفی، فقہ شافعی، ان کے جو اوقات میں جو فرق ہے تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ آپ سلیکٹ کر لیں، اس کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنی نمازوں کو قضا سے بچانے کے لیے ہمیں اس بات کا بھی علم حاصل کرنا ایک حد تک ضروری ہے کہ نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ادا ہی نہیں ہوئی، وقت میں ادا کریں گے تو یہ ادا کہلائے گی، وقت گزر گیا اب ادا کر رہے ہیں تو یہ قضا کہلائے گی۔ تو ادا اور قضا میں جو وقت ہی کا تو معاملہ ہے، آپ نماز تو وہی تکبیر تحریمہ سے سلام تک وہی سارے اوراد، وظائف، قرات، تسبیحات سب کچھ آپ نے ادا کیے ہیں، لیکن یہ قضا، ادا کو قضا بنانے والا معاملہ کیا تھا؟ وقت۔ وہی اگر آپ 2 منٹ پہلے ادا کر لیتے فجر تو وہ کہلاتی ادا۔ فجر کا وقت گزر گیا اب آپ پڑھ رہے ہیں تو اب یہ کہلا رہی ہے قضا۔ یہی معاملہ ظہر کا، عصر کا، کہ ظہر کے وقت میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ ادا، ظہر کا وقت پورا ختم ہو گیا اب آپ پڑھ رہے ہیں تو قضا۔ تو یہ 2-1 منٹ کا ہی تو مطلب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے نماز اگر وقت میں شروع کر لی تو ادا تھی، لیکن آپ نے وقت ختم ہونے کے بعد شروع کی تو وہ قضا۔ تو 1 منٹ کے اندر ادا قضا بن جاتی ہے، تو اس کا تعین وقت سے ہے۔ تو اپنے پاس ایسے آپ کے پاس موبائل ہیں تو ان میں اس طرح کے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور نہیں ہے تو یہ پاکٹ سائز بھی آپ کو مکتبۃ المدینہ سے پورے 12 ماہ کا آپ کو اوقات نماز کا پورا نقشہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی تو بہت سارے جب آپ دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ کو تقریباً پتہ ہوگا کہ اس مہینے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس مہینے اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور آخری تاریخ میں اس وقت شروع ہوگا۔ تو ایک آئیڈیا آپ کا بن جائے گا کہ فجر کا وقت اتنا ہے، ظہر کا وقت اتنا ہے، تو اس مہینے یا اس ٹائم اب ختم ہو رہا ہوگا۔ جیسے میں نے چند مثالوں میں 6:54 تو 6:55، تو یہ جو چند مثالیں تھی وہ اس لیے گئیں کیونکہ عام طور پہ نمازوں کے اوقات دیکھنے سے
تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں۔ اس طرح نماز قضا کب ہو جاتی ہے اس کا علم بھی سیکھنا یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں قضا نمازوں کو کر دینا یہ بہت سخت گناہ ہے، اور جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اس ویل کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ اس ویل کے حقدار وہ نمازی ہیں کہ جو نماز کا وقت گزار کر پڑھتے ہیں، قضا کرتے ہیں، اور یہ خود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورۃ الماعون کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استفسار کیا گیا کہ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سے نمازی ہیں جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نماز وقت گزار کر پڑھیں۔ تو ویل ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جس سے جو وقت گزار کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جہنم میں اس ایک وادی کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الکبائر میں اس کی کچھ وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اس قدر مطلب وہ گرم وادی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہیوں پہ نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں۔ یعنی حقدار نماز قصداً قضا کرنے والے اس ویل نامی جہنم کی وادی کے حقدار ہیں۔ ہاں، اس سے بچت کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اپنی کوتاہی پر نادم ہو، توبہ کرے، رب تعالی اپنی بخشش اس کے لیے عام فرما دے اور اس کی بخشش کا پروانہ جاری ہو جائے، پھر بچت کا کوئی رستہ ہے، ورنہ نماز قضا کرنے والے اپنے آپ کو یوں جہنم کی اس وادی کے حقدار بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نمازیں اب قضا کرنا، یہ ایک تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ایک فجر میں نہ اٹھنے کا مستقل معمول ہے، ان کا نہیں پڑھ رہے۔ ان کے موبائلوں میں الارم ہے، اب آج کل موبائلز میں الارم کی سہولت بھی موجود ہیں، اب ان کے الارم کی اگر ٹائمنگ دیکھ لیں تو 7 بجے کا الارم لگا ہوگا، جس کو 9 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے تو 8 بجے کا الارم لگا ہوگا، لیکن الارم نہیں لگا تو نماز فجر کے لیے کوئی 6 بجے کا الارم نہیں ہے، 6:20-25 پہ اگر جماعت ہے تو 6 بجے کا کوئی الارم نہیں لگا۔ کیوں؟ ذہن ہی نہیں بنتا کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے، حالانکہ ظہر یہ پڑھ رہا ہوگا، عصر مغرب عشاء تک پڑھ رہا ہوگا، لیکن فجر کی نماز کا الارم نہیں لگایا جاتا۔ ہاں، کسی دن اگر آج جلدی جانا ہوگا اور 7 بجے نکلنا ہوگا گھر سے تو 6 بجے کا الارم لگ جائے گا، اس دوران فجر کا وقت بھی ہوگا، ظاہر نصیب پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ اپنے مشاغل کے اندر انسان لگا رہتا ہے۔ تو نماز پڑھنا فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنا بھی لازم، اور اس نماز کے اندر جو آپ کو نماز پڑھنے میں معاون اسباب ہوں ان کو اختیار کرنا بھی لازم ہے۔ اب فجر کی نماز کے لیے کوئی اس ذہن سے اٹھے سو جائے کہ بس آنکھ کھلے گی تو پڑھ لوں گا، تو آپ کی اگر ایسی عادت ہے کہ آپ روزانہ 6 بجے فکس اٹھ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فکس ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں، تو چلیں کسی حد تک وہ اپنے آپ پہ اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن جس نے کوئی عادت ہی نہیں بنائی ہوئی اور رات 1 بجے سو رہا ہو تو وہ فجر میں اٹھنے کا ذہن بنا لے کہ بس فجر میں آج تو 6 بجے میری آنکھ کھلی،
تو ایسا نہ ہو کہ 8 بجے آنکھ کھل رہی ہو. تو اس لیے اپنی نماز کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور یاد رکھیں کہ وقت پہ ادائیگی نماز کی ضروری ہے. تو نماز کا وقت اگر داخل ہو گیا، جب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی جاگ رہا ہے، پوری رات جاگ لی، اب پوری رات جاگنے کی صورت میں فجر کا وقت بھی داخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اب فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اب یہ کہتا تھوڑی سی کمر سیٹ کر لوں، پھر اٹھ کے پڑھوں گا کہ ابھی فجر کی نماز میں تو ابھی مثال کے طور پہ 5:30 ہوئے ہیں اور یا 5:40 ہوئے ہیں اور فجر کا وقت اس میں داخل ہو چکا ہوتا ہے آج کل کی ٹائمنگ کے مطابق. تو 5:40 تک یہ جاگ رہا ہے. اب یہ کہتا ہے جماعت تو 6:20 پہ، میں تھوڑا 20 منٹ لیٹ جاؤں، سو جاؤں، اب اٹھ جاؤں گا. تو عام طور پہ اس طرح پوری رات کا جاگا ہوا اور فجر کا وقت بھی داخل ہو چکا، اب یہ کہے کہ میں جماعت میں اٹھ جاؤں گا اور وقت کے اندر نماز پڑھ لوں گا، یہ مشکل ہے. تو ایسی صورت میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو اب سونے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن غالب بھی یہی ہوتا ہے عام طور پہ کہ اب سویا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جاگ رہا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ میں 20 منٹ سو جاؤں، 25 منٹ سو جاؤں اور 6:20 پہ جماعت ہے، کوئی آپ کو اٹھا دے گا، اس کا آپ کو یقین ہے، ظن غالب ہے، تو پھر سونے میں حرج نہیں. لیکن جہاں آپ کو کوئی اٹھانے والا ہی نہ ہو اور آپ کو لگے کہ میں سویا تو کھویا، اب ایسی صورت میں نماز پڑھے بغیر آپ کا سونا جائز نہیں ہوگا. تو بلکہ رات اتنی تاخیر کرنا کہ جس تاخیر کی بنا پر آپ کی نماز میں آنکھ نہ کھلے فجر میں، تو اس طرح بغیر اہتمام کے سونا یہ بھی قابل گرفت ہے. اب ایسا اعتماد والے کسی شخص کو، جیسے عام طور پہ صدائے مدینہ کے لیے اسلامی بھائی وہ صدائے مدینہ لگاتے ہیں، ان سے رابطہ کرنے کے مجھے آپ روزانہ فجر میں اٹھا دیا کریں، یا الارم ایک نہیں 2 3 الارم ممکن ہو جو آپ کو اٹھا سکیں، تو ایسے الارم لگا کے سوئیں تاکہ نماز وقت کے اندر ادا کی جا سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو محترم اور پیارے اسلامی بھائی، قضا نماز کے حوالے سے چونکہ ہمارا یہ موضوع ہے، تو اب بہت سارے تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو نمازوں میں غفلت کا شکار ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. پھر کوئی ٹھوکر لگتی ہے، ایک انقلاب، مدنی انقلاب ان کی زندگی میں برپا ہوتا ہے، دعوت اسلامی کا ماحول، اچھی صحبت ان کو میسر آ جاتی ہے، تو اب وہ نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن جو زمانے ماضی میں جو نمازیں چھوٹی ہوتی ہیں تو ان نمازوں کی ادائیگی پھر بھی لازم ہے. جیسے کہ جو قابل تلافی گناہ ہیں تو ان گناہوں کی میں جن حقوق کو تلف کیا گیا تھا تو ان حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہوتی ہے. تو یہاں جب انسان نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کرتا ہے، تو یہاں توبہ کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کا قضا کرنا بھی لازم ہوگا. اور اس قضا کے حوالے سے یہ ہے کہ جس کے ذمہ قضاء عمری ہو تو اس کو چاہیے کہ جلد از جلد ان نمازوں کی ادائیگی کریں، جلد از جلد ان نمازوں کا ادا کرنا اس پہ واجب ہے. لیکن چونکہ ایک آدمی شادی شدہ بھی ہے، بال بچے دار ہے، کمانا ہے، تو یہ بہت ساری معاشی اس کی ذمہ داریاں بھی ایک مسلمان کے ساتھ لاگو ہیں. تو ایسی صورت میں اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب، یعنی جو اس کی ضروریات ہیں ان کو بھی حاصل اس نے کرنا ہے، تو اس اعتبار سے کچھ تاخیر وہ کر سکتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آج ہی اس کو کہا جائے کہ ساری وقت پڑھتے ہی رہو تم ایک ہفتے تک، کہیں جانا ہی نہیں ہے، نہ کام پہ جاؤ، نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، بس ایک ہفتے کے اندر پورا حساب لگاؤ، ایک مہینے کے اندر پوری نمازیں آپ 0 پہ لے کر آ جائیں ادا کرتے کرتے. تو ایسا ہم پہ لازم نہیں کیا گیا کہ بس اب قضاء عمری کر کے ہی اٹھنا ہے مسجد سے، ورنہ اعتکاف، نفلی اعتکاف، ایسا نہیں ہے. ہمیں ہماری معاشی ضروریات کے پیش نظر اس بات کی رعایت دی گئی ہے کہ ہم کمائیں بھی، کھلائیں بھی، کھائیں بھی، ٹھیک ہے، اور جو آنا جانا یہ سب بھی کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قضاء عمری بھی ادا کرتے رہیں.
یہ نہ ہو کہ ہماری تمام تر توجہ بس اب وقتی نماز ادا کرنے پر ہے اور پچھلی زمانے سابقہ میں جو ہماری نمازیں چھوٹی تھیں ان کی ادائیگی کی طرف ہم بالکل بھی توجہ نہ دیں. تو ان کو بھی وقتاً فوقتاً آپ ادا کرتے رہیں. جن کا ایسا معاملہ ہے وہ ادا کرتے رہیں، یعنی کاروبار بھی کرتا رہے اور اس میں سے فرصت نکالے اور اپنی فرصت والے اوقات نکال کر ان میں پھر ان قضا نمازوں کا اہتمام بھی کرتا رہے تاکہ جلد از جلد ان قضائے عمری کی ادائیگی کر سکے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نمازیں سابقہ زمانے میں رہ گئی ہیں نہیں پڑھ پایا تو ان کی قضا کرنے کے لیے ایسا اہتمام کرے کہ چھپ کر ان کی ادائیگی جس قدر ممکن ہو چھپ کر کرے، سب کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں. اب مثال کے طور پہ یہ عصر کے فرض ادا کر چکا، عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد مکروہ وقت شروع ہونے تک، مغرب سے پہلے جو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے مکروہ ہوتا ہے، تو اس 20 منٹ کا وقت شروع ہونے سے پہلے قضائے عمری کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ آج کل جیسے ٹائم ہے 6:35 پہ غالباً یہ 35 کے بعد پھر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تو 6:15 تک بالفرض آج کے ٹائم، ورنہ ایک منٹ یہ آگے جاتا رہے گا، تو بالفرض آج کل کے ٹائم کے مطابق 6:15 بجے تک وہ عصر کے اس وقت میں قضائے عمری کر سکتا ہے. اب یہ مسجد کے اندر یہ قضائے عمری ادا کر رہا ہے، فرض پڑھ لیے، فرض پڑھنے کے بعد سب چلے گئے یا کچھ ہیں آ رہے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہا ہے. اب کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کے کوئی سوال کرے گا کہ بھائی آپ نے عصر کے نماز پڑھ لی، عصر کے بعد تو نفل نہیں پڑھ سکتے. اب آپ کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے میں قضائے عمری کر رہا ہوں. تو قضائے عمری یعنی سابقہ جو نمازیں رہ گئی تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں. تو یہ اپنی قضا کا کہ آپ نے سابقہ زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی اب پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا گناہ جو ہوا تھا ماضی میں اس کا اظہار. تو ایسے میں اگر آپ کو نماز ادا کرنی ہے تو چھپ کر ادا کریں، لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں. اور اگر لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں وطر بھی ادا کرنے ہیں تو وطر میں چونکہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، یہ سنت ہے. تو اگر کبھی جیسے عشاء کی نماز میں آپ وطر پڑھ چکے، اب وطر پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، تو جس نے آپ کو ایک دفعہ وطر پڑھتے ہوئے دیکھا وہ دوبارہ آپ کو دیکھے گا تو وہ کہے گا 2 مرتبہ وطر، تو وہ سوال کرے گا، پھر آپ جواب دیں گے، تو یہ سوال جواب میں آپ کا اظہار ہو جائے گا کہ آپ نے ماضی میں نمازیں نہیں پڑھی تھی. یا اور نمازوں میں اور دیگر نمازوں کے اوقات میں چونکہ تکبیر قنوت نہیں کہی جاتی، وطر نہیں پڑھے جاتے، تو عام اوقات عشاء کے علاوہ اور اوقات میں اگر آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھائیں گے تو لوگوں پہ اظہار ہوگا کہ یہ قضائے عمری کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے. تکبیر قنوت کہنا واجب ہے، وہ تو کہے گا اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھے گا، لیکن ہاتھ اٹھانا جو سنت ہے لوگوں کے سامنے اب قضائے عمری کے وطر ادا کر رہا ہے تو ہاتھ نہ اٹھائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قضائے عمری اس کے لیے بعض لوگوں میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جو جمعہ ہوتا ہے، جمعۃ الوداع جس کو عام ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے، تو بعض لوگ بعض جماعت قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز سے ادا ہو گئیں. تو یہ سب جہالت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 رکعت نوافل پڑھیں اور گزشتہ 4 سالوں کی 40 سالوں کی نمازیں آپ کی 4 رکعت کے اندر ہی ادا ہو جائیں اور ساری قضائیں ڈسمس ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. جو نماز کسی کی قضا ہو گئی اس نماز کی ادائیگی ہی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف توبہ کر لیں تو وہ ساری نمازیں ادا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. جو نمازیں قضا ہو گئیں ان کی ادائیگی کے بعد ہی آپ کو یعنی چھٹکارا ملے گا. ادائیگی نہیں کرتے اور نماز 2-4 رکعت نوافل پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح قضا نمازیں ادا نہیں ہوں گی، تو وہ ادا کرنی ضروری ہیں. اب جس نے قضائے عمری ادا کرنی ہے تو قضائے عمری ادائیگی کے لیے اب اس کو کیا اہتمام کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ آج اس وقت اس کی عمر کتنی ہے. ٹھیک ہے، 25 سال اگر کسی کی عمر ہے
اب وہ اس پہ غور کرے کہ یہ بالغ کب ہوا تھا۔ عام طور پہ لڑکا وہ 12 سال کی عمر میں اس کے بلوغت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 12 سال کی عمر سے 15 سال کے درمیان لڑکا بالغ ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو خاص کوئی اپنی عمر یاد ہو کہ میں اتنی سال کی عمر میں تھا، جیسے 13 سال کی عمر میں تھا یا 14 سال کی عمر میں تھا، اس وقت پہلی مرتبہ علامت بلوغت پائی گئی، یعنی احتلام ہو گیا، تو اس سے لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ غور کرے کہ 14 سال کی عمر میں اگر مجھے بلوغت ہوئی تھی تو 14 سال سے لے کے اب 25 سال، تو یہ تقریباً 11 سال کا عرصہ بن رہا ہے۔ تو 11 سال مجھے بالغ ہوئے ہو چکے ہیں۔ پھر وہ اس پہ غور کرے کہ ان 11 سالوں کے اندر میں نے کون کون سی نمازیں مستقل پڑھی ہی نہیں ہیں۔ تو عام طور پہ جیسے فجر یہ ایک تعداد ہے تو نہیں پڑھتی۔ اچھا، پھر اس پہ غور کرے کہ کون کون سی نمازیں ایسی ہیں کہ جو میں مستقل پڑھتا آیا ہوں۔ پھر کون کون سی نمازیں ایسی ہیں کہ جو میں کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، اس کا ایک ریشو نکالے کہ یہ نماز میں پڑھتا تھا۔ جیسے مغرب عام طور پہ ایک تعداد ہے جو نماز نہیں بھی پڑھتے تو کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں تو مغرب پڑھ لیتے ہیں، کہ سب جا رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو ساتھ ان کے بھی یہ مغرب پڑھ لیتا تھا۔ تو اس طرح غور کریں کہ آپ میں جو قضاء عمری جنہوں نے کرنی ہے تو وہ اس پہ غور کریں کہ کون کون سی نمازیں اس نے ادا نہیں کی مستقل پیمانوں پہ، کون سی ایسی ہیں جو وہ مستقل ادا کرتا آیا ہے، جیسے جمعہ پڑھتا ہی آیا ہے۔ تو سال بھر میں جو 56 52 کتنے جمعے ہوتے ہیں تو یوں ذہن میں آ جائیں گے کہ میں نے جمعے کی نماز تو پڑھی ہی پڑھی ہے، اگر پڑھی ہے تو وہ اتنے ظہر اس کے مائنس ہو جائیں گی کہ جمعے کے دن جمعہ فرض ہوتا ہے، ظہر نہیں ہوتی، تو اب گویا وہ جمعہ ادا کرتا رہا تو اتنے جمعے کی نمازیں اس کی مائنس ہو گئیں، اب اتنے ظہر اس پہ لازم نہیں۔ تو وہ غور کرے، ایک تخمینہ لگائے کہ اتنی نمازیں مجھ پر لازم ہیں، تو ان نمازوں کی ادائیگی کا اب اہتمام اس کو کرنا ہوگا۔ اور قضائے عمری کے لیے بہتر ہے کہ کوئی اپنے پاس ڈائری، کوئی چارٹ بنا لے، روزانہ کی ٹک مارک اس کے اندر اگر ہوتی رہے گی تو ایک جذبہ بھی برقرار رہے گا اور ذہن بھی بنتا رہے گا کہ اتنی نمازیں ہو گئیں، اتنی ہو گئیں، مزید اتنی ہو گئیں، اب اتنی باقی ہیں، اب انسان پھر اس کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ تو کوئی ایسا چارٹ مقرر کر لیں، کوئی ڈائری ایسی بنا لیں کہ جس کے اندر آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ساتھ میں وتر، تو روزانہ کی 6 نمازیں، روزانہ کی 6 نمازوں کی ادائیگی قضائے عمری میں کرنی ہوتی ہے۔ اب ان میں جو نماز آپ پڑھ چکے ہیں اس کا ابھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 6 دعا پڑھنی پڑیں گی۔ اب آپ مغرب اگر مستقل پڑھتے آئے ہیں تو آپ کو مغرب اب لازم نہیں ہے کیونکہ آپ پڑھتے آئے ہیں۔ تو جو نمازیں آپ نے نہیں پڑھی اس کا پورا آپ شیڈول بنا لیں، آپ کالم بنا لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر، اور اس طرح آپ پورے مہینے کے 30 خانے بنا لیں، 30 31 جو بھی ہیں وہ آپ نے خانے بنا لیے، تاریخ لکھ لیں 1 2 3، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح فجر پڑھ لی تو فجر پہ ٹک لگا دی، آج آپ نے 2 دن کی نمازیں پڑھ لی تو 2 دن کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، اس پہ ٹک لگا لیں، اور یہ ایسا رکھیں جو آپ کے پاس راز رہے، اس کو بار بار سب کو دکھاتے نہ پھریں کہ دیکھیں میں قضائے عمری ادا کر رہا ہوں۔ تو جس طرح اپنے حاضری شیٹ ہوتی ہے، آپ کی کسی ادارے میں آپ جاتے ہیں تو وہاں حاضری شیٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کوئی نہ کوئی ایسا اہتمام یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا کہ اس طرح ادائیگی میں آسانی رہتی ہے۔ اگر ذہن میں یاد رکھنے میں دشواری ہو تو یہ ایک آسان ذریعہ ہوتا ہے، ایسی کوئی مخصوص ڈائری بنا کر اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب دن بھر میں 5 نمازیں فرض اور ایک نماز وتر یہ واجب ہے، تو وتر بھی قضائے عمری میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اب قضائے عمری کے اندر اس بات کا بھی آپ کو اختیار ہے کہ چاہیں تو پہلے جتنی فجر آپ کی قضا ہوئی ہیں
تو پہلے ساری فجر 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 ہی پڑھتے رہیں. اب ایک دن میں آپ 20 فجر پڑھ سکتے ہیں تو آپ 20 فجر پڑھ لیں. ایک دن میں آپ 30 فجر یعنی 2 رکعت کرتے کرتے 30 مرتبہ آپ قضاء عمری کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ نے ایک مہینے کی فجر ادا کر لی. پھر آپ نے دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی 30 پڑھ لی تو 2 مہینے کی ادا ہو گئی. اس طرح کر کے آپ فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہر نماز کو آپ چاہیں تو اس ترتیب پہ لے سکتے ہیں کہ پہلے ساری فجر پڑھوں گا, اب فجر ساری کمپلیٹ ہو گئی تو اب آپ آ جائیں کہ اب میں ساری ظہر پڑھوں گا پھر عصر. اس طرح ایک ایک نماز آپ چاہیں تو اختتام تک پہنچا دیں. یہ طریقہ اختیار کر لیں. چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء اور وتر ان 6 نمازوں کو روزانہ آپ پڑھ رہے ہیں. ایک دن کی قضا کر لیتے ہیں, 2 دن کی قضا کر لیتے ہیں, 3 دن کی قضا کر لیتے ہیں. تو اپنا ایک آپ کا ذہن بنا ہوگا کہ میں نے ایک دن میں 2 دن کی قضا کرنی ہے, ایک دن میں 3 دن کی قضا کرنی ہے. تو اس طرح آپ کو جلد از جلد نمازوں کی ادائیگی میں آسانی رہے گی. اب اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں, جیسے فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز میں 2 سنتیں, ٹھیک ہے, فجر کے پورے وقت میں اول آخر وقت میں قضاء عمری کی جا سکتی ہے. فجر کا پورا وقت یہ قضاء عمری کی صلاحیت رکھتا ہے, چاہے فرضوں سے پہلے آپ قضاء عمری کریں یا فرض ادا کرنے کے بعد کریں. لیکن فرض ادا کرنے کے بعد آپ گھر پہ ادا کریں. فرض ادا کرنے کے بعد آپ مسجد میں پڑھیں گے تو پھر لوگوں کے سوالات اٹھیں گے, تو آپ اپنے گھر میں ادا کر لیں. ایسے ہی فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ قضاء عمری مسجد میں پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے یہ کیا نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہا ہے, پھر آپ بتائیں گے تو یہ الگ مسئلہ اظہار گناہ کا ہو جائے گا. تو قضاء عمری کرنی ہو آپ اپنے گھر میں قضاء عمری ادا کریں. 2 دن کی فجر پڑھ سکتے ہیں, 2 دن کی پڑھ لیں. 3 دن کی پڑھ سکتے ہیں, 3 دن کی پڑھ لیں. اس کے بعد پھر مسجد میں آئیں, 2 سنت ادا کریں کہ سنتوں کو فرض کے قریب قریب ملا کر پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے. چاہے گھر پہ 2 سنت پڑھ کر آئیں اور فوراً جماعت میں شامل ہو جائیں. اس طرح سنتوں کو قریب قریب فرض کی ٹائمنگ کے قریب قریب ادا کرنا یہ بہتر ہے. تو آپ فجر سے پہلے اگر ادا کرنا چاہتے ہیں گھر پہ ادا کر لیں. فجر کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کو جانے 8 بجے جاب پر, آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے, تو آپ فجر کے آخری وقت سے ختم ہونے سے پہلے پہلے جتنی قضاء عمری کر سکتے ہیں گھر پہ کر لیں. ایسی ظہر کا وقت آ گیا تو ظہر کے وقت میں تو آپ جتنے چاہیں نوافل بھی پڑھتے ہیں, کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے, عام طور پہ کوئی پوچھے گا نہیں. تو ظہر کی 4 رکعت سنتیں یہ موقعہ ہیں, یہ آپ کو پڑھنی ہے. اب اس کے بعد بھی آپ کو وقت ملتا ہے تو 4 رکعت پھر ظہر کی قضا کی نیت سے پڑھ لیں, اور وقت ہے ایک دفعہ اور پڑھ لیں. پھر اس کے بعد اگر 2 فرضوں کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جس کے اوپر ڈھیر قضاء عمری ہے اس کو چاہیے کہ نوافل کے بجائے قضاء عمری کو ترجیح دے, کہ جو نمازوں کے ساتھ نوافل اٹیچ ہیں اور ان نوافل کی بجائے وہ قضاء عمری ادا کریں. تو ظہر کے بعد جو 2 نفل ہیں ان نوافل کی جگہ وہ قضاء عمری کو ظہر کے 4 فرض ادا کرتا رہے. عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں غیر موقعہ ہوتی ہیں. عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہیں وہ غیر موقعہ ہیں, تو ان غیر موقعہ سنتوں کی جگہ آپ عصر کے فرض ادا کریں قضاء عمری. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی آپ کی روٹین بنی ہو اس کے مطابق فرضوں سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں تو ادا کر لیں. اس کے بعد پھر مغرب کا جب وقت آ جائے تو مغرب کی نماز میں 3 فرض, پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہیں, یہ 2 سنتیں موقعہ ہیں. اس کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اوابین وغیرہ بھی اسلام بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں اوابین اور 2 رکعت نفل ان کے بجائے آپ مغرب کے 3 فرض اس وقت ادا کرنا اپنا معمول بنا لیں. 2 دن کی مغرب پڑھ لیں, 3 دن کی مغرب پڑھ لیں. اسی طرح جب عشاء کا وقت ہے تو عشاء میں 4 رکعت سنت غیر موقعہ ہے, اس کی جگہ آپ عشاء کے 4 رکعت فرض قضاء عمری کے 1 دن کے 2 دن کے اس طرح اپنا پورا جدول بنائیں. عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنت 2 نفل 3 وتر پھر 2 نفل, تو یہ 2 نفل جہاں آ رہی ہیں تو ان نوافل کی جگہ آپ عشاء کے فرض وتر ان کو سیٹ کر لیں. تو اس طرح 5 وقت کی جو آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں ڈیلی,
5 فرائض 3 وتر، یہ ٹوٹل بن جاتی ہیں 20 رکعتیں. ٹھیک ہے، تو آج جو آپ نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، پھر جو سنت موقدہ ہیں ان کو بھی آپ نے ادا کرنا ہے. ان کے علاوہ جو پچھلی گزشتہ اگر کسی کی قضاء عمری ہے تو وہ اس طرح اپنے آپ کو مینیج کرے اور ہر نماز کے ساتھ اسی نماز جیسی چاہے تو ایک ایک 2 دن کی نماز کو ادا کرتا رہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے کہ فجر کے وقت میں فجر، تو ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، یہ کوئی ایسا لازم نہیں ہے کہ فجر میں فجر ہی پڑھیں گے، فجر میں فجر ہی کی قضا ہوگی، ظہر کے وقت میں ظہر ہی کی قضا ہوگی، ایسا ضروری نہیں ہے. یہ ایک آسانی کے لیے یاد رہے گا کہ فجر کے وقت میں فجر 3 فجریں پڑھ لی، ظہر کے وقت میں 3 ظہریں پڑھ لی، تو اس طرح آپ کا پورا ایک شیڈول چلتا رہے گا کہ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ پچھلی گزشتہ 5 نمازیں ایک ایک 2 دن کی ادا ہوتی رہیں گی. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے. لیکن آپ عشاء کے وقت میں فجر پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں قضاء عمری کے. آپ عصر کے وقت میں فجر کے پڑھنا چاہتے ہیں فرض قضاء عمری کے، کوئی ممانعت نہیں ہے. تو جس کسی بھی نماز کے وقت میں، چونکہ اصل وقت تو گزر چکا ہے، اصل وقت جو نمازوں کا تھا وہ تو گزر چکا ہے، اب اس کے بعد ان نمازوں کو آپ جس وقت میں بھی ادا کریں گے کوئی ممانعت نہیں ہے سوائے مکروہ اوقات کے. تو مکروہ اوقات میں آپ نے قضاء عمری ادا نہیں کرنی، جیسے فجر کے بعد جو سورج طلوع ہونے کے بعد سے 20 منٹ کا وقفہ، سورج غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ کا وقفہ، اور ایسے جب سورج عین سر پر آ جاتا ہے جس کو زاوے کبریٰ کہتے ہیں، یہ 38-45 منٹ تک تقریباً یہ دورانیہ ہوتا ہے عمومی اعتبار سے ہمارے پاکستان میں. تو اس وقت میں آپ قضاء عمری ادا نہیں کر سکتے. ان اوقات کے علاوہ جو آپ کے پاس وقت ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرض کی ادائیگی میں اپنا وقت صرف کریں. ایسا نہ ہو کہ بس نماز اگلی پڑھ رہے ہیں اور پچھلی قضا ادا نہیں کر رہے، تو یہ ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے. ان کا سوال سب سے پہلے قیامت کے دن نمازوں سے متعلق سوال ہونا ہے. اگر اس میں نماز کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئی تو کامیابی کے چانس ہیں، اور اگر اسی میں کمی ہوئی تو رسوائی اور نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس لیے اپنی نماز کو مکمل اہتمام کریں، اور جو طریقہ آپ کو ٹائمنگ کے حوالے سے بتایا جو آپ کو سوٹ کرے. اگر کسی کے بعد دوران ڈیوٹی اب وہ ظہر کی نماز صرف فرض پڑھ لیتا ہے، سنت پڑھ لیتا ہے، اتنا ہی ٹائم ہے، پھر اس کے بعد کھانا بھی کھانا ہے. اب جیسے میں نے طریقہ بتایا کہ وہ ظہر کے وقت میں 2 نمازیں پچھلی ظہر ادا کرنے کا معمول بنا لے. اگر نہیں بن رہا جدول، بس اوقات ٹائمنگ ایسی، ڈیوٹی ٹائمنگ ایسی سخت ہوتی ہے، نہیں بن پا رہا، تو آپ کے پاس گھر آنے کے بعد تو ٹائم ہے. کوئی اپنا 1 گھنٹہ 12 منٹ کوئی ایسا مقرر کر لیں، یا 26 منٹ 25 منٹ، یا 2 دن کی نمازوں کا ذہن بنا لیں کہ میں نے 2 دن کی نمازوں کی قضاء عمری روز کرنی ہے. تو گھر آنے کے بعد آپ سونے سے پہلے یوں آپ اپنا وضو کر کے اور 2 دن کی قضاء عمری کر کے، یعنی 20 رکعتیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 رکعت وتر. تو یوں 20 رکعتوں کا مجموعہ 1 دن کی قضاء عمری ہے. تو اس طرح 2 دن کی قضاء عمری، 3 دن کی قضاء عمری، ایسا کوئی شیڈول بنا لیں. یعنی بنانا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. چاہے نمازوں کے ساتھ ساتھ بنا لیں، یا نمازوں کے ساتھ ساتھ نہیں بن رہا تو الگ سے کوئی ایسا ٹائم نکال لیں. آپ سے روز ٹائم نہیں نکل رہا، 2 دن بعد نکال لیں. نکالنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. اب نمازیں قضاء عمری کا فقہائے کرام نے ایک آسان طریقہ بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جس کے ذمہ قضاء عمری بکثرت ہوں، اس کی آسانی کے ساتھ وہ ادائیگی کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو اس حوالے سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتب فقہ اور اس طرح جو فقہ اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر کہ شریعت مطہرہ نے ان معاملات میں تھوڑی گنجائش دی ہے، تو ان گنجائش کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قضاء عمری کی ادائیگی میں ایک آسان طریقہ ارشاد فرمایا ہے. اور اس میں طریقہ
یہ ہوگا کہ 4 قسم کی اس میں آسانیاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ آسانیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ رکوع و سجود میں 3 مرتبہ تسبیحات کم از کم پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو 3 تسبیحات کی جگہ وہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 کے بجائے ایک دفعہ پڑھ لیں۔ سبحان ربی العظیم جو رکوع میں پڑھی جائے گی تسبیح 3 کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک آسانی یہ ہوئی، اور اسی طرح دوسری آسانی یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے، لازم نہیں ہے، پڑھنا بہتر ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت جیسے مغرب کی تیسری یا ظہر عصر عشاء ان کی تیسری اور چوتھی، تو ان رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ یہ کہہ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کہہ کے رکوع میں چلا جائے۔ یہ دوسری آسانی ہو گئی۔ اور تیسری آسانی اس کے اندر یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ جو ہوتا ہے، اس قعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی اور اللہم بارک علی محمد، یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بھی دعا پڑھی جاتی ہے، تو درود شریف اور دعا کی بجائے وہ اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہاں تک پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طرح سلام پھیر لیں، یعنی درود ابراہیم میں جو دونوں درود اور دعا ہے اس کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ کر بھی وہ سلام پھیر سکتا ہے۔ یہ تیسری آسانی ہو گئی۔ اور چوتھی آسانی وطر سے متعلق ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تیسری رکعت کے اندر وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ یعنی فرضوں کی تیسری اور چوتھی میں تو آپ کو یہ آسانی مل جائے گی کہ آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، لیکن وطر کی تیسری رکعت میں یہ آسانی نہیں ہے۔ وطر کی تیسری میں سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانا واجب رہے گا۔ ہاں، وطر کی تیسری رکعت میں آپ کو یہ آسانی مل سکتی ہے کہ آپ دعائے قنوت جو اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ پوری دعا جس کا پڑھنا یہ مسنون ہے، اس کی جگہ آپ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ واجب ادا ہو جائے گا دعائے قنوت پڑھنے کا۔ تو دعائے قنوت جو وطر کی تیسری رکعت میں تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت، تکبیر قنوت کہنا واجب، تو آپ یہ تکبیر قنوت کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ کے آپ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کی جگہ آپ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم رب اغفر لی، اس طرح 3 مرتبہ آپ چاہیں تو پڑھ کے پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ تو یہ 4 قسم کی آپ کو آسانیاں میسر ہیں کہ رکوع سجود کی تسبیحات 3 کے بجائے 1 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، پہلی آسانی۔ اور دوسری آسانی یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ آپ چاہیں تو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسری آسانی آپ کے لیے یہ ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت جو معروف دعائے قنوت ہے اس کی جگہ آپ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ لیں کہ رب اغفر لی بھی دعا ہے، رب اغفر لی بھی دعا ہے کہ اے اللہ میری بخشش فرما دے، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا واجب ہے، تو وہ رب اغفر لی سے بھی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ تیسری آسانی۔ اور چوتھی آسانی آپ کے لیے یہ ہے کہ فرض جو آخری قعدہ جو فرض ہے تو اس آخری قعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی اور دعا کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھ کے بھی سلام پھیر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اب اس طرح کسی کی عادت بن جائے قضاء عمری ادا کرتے ہوئے
تو وہ عام نمازوں میں ایسا نہ کرے کہ پتہ چلا سنت موقدہ ادا کر رہا ہے ظہر کی اور ایک ایک تسبیح پڑھنے کی عادت بن گئی. قضائے عمری چونکہ کثیر نمازیں ہیں، ان کثیر نمازوں کے پیش نظر یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ ان میں سنتیں کسی میں مستحب فوت ہو رہا ہے، کسی میں سنت فوت ہو رہی ہے، تو یہ سنت کا فوت ہونا یہ آپ کے کثیر فرائض کے ادائیگی کے پیش نظر اس کی ایک رخصت دی جا رہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی عام نمازوں میں کوئی یہ روٹین بنا لے. تو عام نمازوں میں اس روٹین کو بنانے کی اجازت اور آسانی نہیں ہے. اسی طریقے سے اب آ جائیں نماز جو قضائے عمری کے حوالے سے کہ قضائے عمری جو ہے یہ سنتوں کی قضا نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے سنتیں نہیں پڑھی تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. قضا صرف اور صرف فرائض کی ہے اور وتر کی ہے، سنتوں میں قضا نہیں ہوتی. اب بس اوقات ہم سفر پر ہوتے ہیں، سفر کی حالت میں بھی بہت سارے لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جو قضا نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے سفر کی حالت میں نماز ادا نہیں کی تو اب وہ نماز کا عادی بنا ہے، تو اب نماز کی ادائیگی کی صورت میں اب وہ کیا کرے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک ہفتے تک لاہور گیا، کراچی کا رہنے والا ہے، ایک ہفتے تک وہ لاہور میں رہتا ہے اور نماز پڑھنے کی عادت نہ یہاں تھی نہ وہاں رہی معاذ اللہ. اب وہ آتا ہے یہاں پر، پھر کسی کے سمجھانے بجھانے پر اب وہ نماز کی طرف آ جاتا ہے. اب اس نے ایک ہفتہ جو لاہور میں گزارا تھا اس کی نماز نہیں پڑھی تھی. اب یہاں تو وہ چلے نماز کی ترکیب بنا رہا ہے، قضاء عمری بھی کر رہا ہے، لیکن جو ایک ہفتہ اس کا لاہور میں گزرا ہے اس ایک ہفتے کی نماز کس طرح پڑھے گا؟ کہ مسافر ظہر عصر اور عشاء، ظہر عصر اور عشاء مسافر پر ان تین نمازوں کے فرض میں قصر کرنا واجب ہے. یعنی ظہر کے 4 فرض اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہو تو ظہر کے 4 فرض وہ 2 پڑھے گا، عصر کے 4 فرض 2 پڑھے گا، ایسے ہی عشاء کے 4 فرض 2 پڑھے گا. اگر وہاں کے امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہے، لاہور کے مقیم امام کے پیچھے پڑھے گا تو پھر 4 پڑھے گا. لیکن جب جماعت سے بھی نہیں پڑھی، اب اکیلے پڑھنی ہے تو ظہر عصر عشاء کے 4 فرضوں کو 2 فرض کر کے پڑھنا مسافر کے لیے واجب ہے. اب ایک ہفتہ یہ لاہور میں رہا، نماز نہیں پڑھی، تو ایک ہفتے کی جو نمازیں ادا کرنی ہوں گی تو ان کو قضا میں بھی قصر کے ساتھ پڑھنا ہے، قصر کے ساتھ پڑھنا ہے. تو ایک ہفتہ جو لاہور میں اس نے گزارا اور نماز نہیں پڑھی تھی تو اس کی ظہر عصر اور عشاء ان 3 نمازوں کو 4 رکعت کر کے نہیں پڑھے گا، یہ ان نمازوں کو 2 رکعت کر کے قصر کرے گا. جبکہ فجر اور مغرب اور وتر میں قصر نہیں ہوتی، وہ اپنی روٹین کے مطابق فجر 2 رکعت اور مغرب اور وتر 3 رکعت کر کے پڑھے جائیں گے. اسی طریقے سے کوئی حالت سفر میں ہے، مسافر ہے، جیسے یہاں کا کوئی بے نمازی آدمی جب مثال کے طور پہ مرکز الاولیاء لاہور پہنچتا ہے، وہاں کسی کے سمجھانے بجھانے پر اب وہ نماز کی طرف آ گیا اور اس کو 10-12 دن کے لیے لاہور میں کام تھا، وہاں سے واپسی اب اس نے باب المدینہ اپنے شہر میں آنا ہوگا، تو اب یہ نمازی بن گیا، اب نماز پڑھ رہا ہے. کسی نے قضا نماز پڑھنے کا بھی ذہن دیا تو قضاء عمری بھی کر رہا ہے. تو جو یہاں کراچی میں رہ کر مقیم ہونے کی حالت میں جو نمازیں اس نے نہیں پڑھی، اب یہ ان کی بھی قضا کرنا اس نے شروع کر دی. کب؟ جبکہ حالت سفر میں مسافر ہے. تو اب یہ مسافر ہو کر جو اب یہ قضاء عمری کر رہا ہے گزشتہ زمانے کی، کون سے زمانے کی؟ جس میں اس نے پوری مقیم والی نماز پڑھنی ہے، تو وہ مسافر ہونے کے باوجود اب پوری پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ جس حالت میں نماز قضا ہوئی تھی اس کا اعتبار ہے. جس حالت میں نماز قضا ہوئی تھی نماز کی ادائیگی اس اعتبار سے کرنی ہے. جو نماز حالت مقیم میں قضا ہوئی تو اس کو 4 ظہر عصر عشاء اس کے 4 فرض ادا کرنے ہیں. اب یہ ادا کر رہا ہے مسافر ہونے کی حالت میں تو یہ قصر نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جس نماز کو پڑھ رہا ہے وہ حالت اقامت میں قضا ہوئی ہے اور 4 پڑھنی لازم. اور اگر کوئی حالت سفر میں قضا ہونے والی نمازوں کو
اب گھر آ کے پڑھ رہا ہے تو یہاں آ کے وہ پوری نہیں پڑھے گا بلکہ قصر کے ساتھ ادا کرے گا۔ تو اس طرح نفلی نمازوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، سنتیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، تو سنتوں کی قضا کے اندر جو عام نمازیں ہیں، جیسے عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، ان کو اگر کوئی بعد میں پڑھنا چاہے تو عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کی قضا بعد میں نہیں کر سکتا۔ عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں غیر موقدہ ہیں، اگر کوئی اس کی قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لازم نہیں ہے۔ لیکن ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں یہ موقدہ ہیں، ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ موقدہ ہیں، ان کو اگر کوئی اس کے وقت میں ادا نہیں کر پایا، یعنی کہ فرضوں سے پہلے ادا نہیں کر پایا، تو فرضوں کے بعد اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اب فرضوں کے بعد اگر اس کو ادا کرنا ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرضوں کے بعد جو 2 سنت ہوتی ہیں، فرضوں کے بعد جو 2 سنت ہیں تو پہلے وہ 2 سنتیں پڑھے، اس کے بعد میں پھر یہ 4 سنتیں ادا کرے، یہ اس کو کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے چاہے تو یوں بھی کر سکتا ہے، جیسے 4 رکعت فرض ظہر کے پڑھ لیے، اس کے فوراً بعد اس نے 4 رکعت سنتیں پڑھ لی، پہلے والی، بعد میں 2 رکعت سنت پڑھ لی، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر طریقہ اس میں یہ ہے کہ پہلے فرضوں کے بعد والی جو 2 سنتیں پہلے وہ ادا کرے، اس کے بعد میں جو پہلے والی تھیں ان کو ادا کرے۔ اچھا، اب یہ قضاء عمری کے اندر متعدد نمازیں پڑھنی ہیں، تو متعدد نمازوں کے اندر نیت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ اب یہ متعدد نمازوں کی نیت کس طرح سے کرے، تو اس کا آسان طریقہ نیت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پہ یہ نیت کر لے کہ میں سب سے پہلی اپنی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، سب سے پہلی فجر کی نماز جو میرے ذمے پر باقی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، یا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی میں وہ ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں۔ فجر اس طرح پڑھتا رہے۔ ظہر ہے، اس میں بھی یہ نیت کر سکتا ہے کہ سب سے پہلی ظہر میں ادا کر رہا ہوں جو مجھ سے قضا ہوئی۔ ایسے عصر کے اندر نیت کرتا رہے سب سے پہلی، یوں سب سے پہلی کر کے تمام نمازوں کے اندر ادائیگی کرے۔ چاہے تو یوں کر سکتا ہے کہ سب سے آخری فجر جو مجھ سے قضا ہوئی میں وہ پڑھ رہا ہوں، سب سے آخری ظہر جو قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں، تو سب سے پہلی یوں بھی کر سکتا ہے، سب سے آخری تمام نمازوں میں اس طرح کی بھی ادائیگی کر سکتا ہے۔ پھر دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صاحب ترتیب اور جس کو ترتیب کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہوتی ہے اس میں اور جو قضاء عمری والا ہے اس کے اندر فرق ہے، یعنی جس کی کم از کم کوئی نماز قضا ہوئی، 1 قضا ہوئی یا 2 ہوئی یا 3 ہوئی، 4، 5 نمازیں تک اگر کسی سے قضا ہوئی ہیں تو ایسا آدمی صاحب ترتیب کہلاتا ہے، اور جس کی بکثرت نمازیں قضا تھی، سالوں سال کی، مہینوں بھر کی، یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئیں، اب وہ چاہے سینکڑوں ہزاروں بھی ہو سکتی ہیں، تو ایسا آدمی صاحب ترتیب نہیں کہلاتا۔ صاحب ترتیب والا، ٹھیک ہے، ترتیب والا، صاحب ترتیب کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کو جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو ترتیب کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کی آج کی فجر پہلی مرتبہ زندگی میں قضا ہوئی، پہلی مرتبہ قضا ہوئی ہے، اب یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جماعت کھڑی ہے اور یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی ہے کہ ابھی میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو اس کو ظہر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو ظہر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو پہلے اپنی فجر کی نماز ادا کرنی ہوگی، اس کے بعد میں جماعت میں شامل ہوگا۔
جس کی پہلی مرتبہ آج فجر کی نماز قضا ہوئی، اب وہ آدمی ظہر کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا یاد ہوتے ہوئے کہ فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، تو یہ یاد ہوتے ہوئے ظہر کی نماز میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس نے فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، کسی بھی وجہ سے اس کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی، یا اس نے جان بوجھ کر یا بلا قصد اس کی یہ 3 نمازیں فجر، ظہر، عصر یہ ہو گئیں قضا، اور زندگی میں یہ 3 نمازیں ہی پہلی مرتبہ قضا ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد مغرب کے لیے اگر یہ آتا ہے اور مغرب کی جماعت قائم ہو چکی ہے تو یہ مغرب میں ڈائریکٹ شامل نہیں ہو سکتا، اس کو پہلے فجر پڑھنی ہے، پھر اس کو پڑھنی ہے ظہر، اور اس کے بعد میں اس کو پڑھنی ہے عصر۔ تو اس کے اوپر ترتیب کے مطابق نماز پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ اگر اس نے فجر کو یاد ہوتے ہوئے، ظہر کو اور عصر کو یاد ہوتے ہوئے ڈائریکٹ مغرب کی نماز میں شمولیت اختیار کر لی تو اس کی یہ مغرب کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صاحب ترتیب ہے، اور صاحب ترتیب پر لازم ہے کہ وہ ترتیب وار، کہ پہلے فجر ہوتی ہے پہلے فجر پڑھے، اس کے بعد میں ظہر ہوتی ہے پھر ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، اب جب مغرب کا جو وقت چل رہا ہے ابھی تو اب مغرب پڑھے۔ لیکن اگر کسی کو مثال کے طور پہ ٹائم، جیسے کوئی ایسا بے ہوش ہوا کہ فجر میں بھی آنکھ نہیں کھلی، ہوش نہیں آیا، ظہر میں بھی ہوش نہیں آیا، عصر میں بھی ہوش نہیں آیا، اور مغرب میں اس کو جا کر ہوش آتا ہے آخری 10 منٹ میں، مغرب کے ٹائم کے ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گئے، اب اس کو ہوش آتا ہے۔ یہ عام طور پہ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ عام طور پہ جیسے مریضوں کے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، جن کو غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بلا قصد ان کے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر وہ صاحب ترتیب ہے کہ کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی اور آج بے ہوشی یا اس طرح کی حالت میں اس کی نماز قضا ہو گئی اور آخری 10 منٹ رہ گئے، اب اس آخری 10 منٹ میں ہم اس سے کہیں کہ وضو بھی کرے اور پہلے فجر پڑھے، پھر ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، پھر مغرب پڑھے، تو مغرب کا وقت ملے گا اسے؟ نہیں ملے گا۔ تو یعنی وہ 3 تو قضا ہو ہی گئی تھی، یہ 4تھی بھی قضا ہو جائے گی۔ تو اگر وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں ابھی کی جو وقتی نماز ہے اس کو ادا کرے۔ لیکن اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں وضو کر کے مغرب کے 3 فرضوں کو ادا کر لوں گا، اس کے بعد بھی ٹائم بچے گا، اس کے بعد بھی ٹائم بچے گا، تو اب ایسی صورت میں یعنی اگر یہ فجر کے فرض ادا کر لے اور مغرب کے 3 فرض ادا کر لے تو ادا کر سکتا ہے، تو جس قدر ترتیب قائم رکھ سکتا ہے اس ترتیب کے مطابق پہلے فجر پڑھ لے، اس کے بعد میں مغرب کے فرض ادا کر لے۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ مغرب کے فرض کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھ سکوں، تو اس کو اولاً ہدف مغرب کی آج کی نماز ہوگی، اور یاد ہوتے ہوئے اور وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے اگر کوئی صاحب ترتیب اگلی نماز پڑھ لیتا ہے اور پچھلی قضائے جو قضا نماز ہے وہ نہیں پڑھتا تو اگلی وقت والی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس پہ لازم ہوتا ہے کہ ترتیب وار پہلے جو نماز پہلے چھوٹی ہے اس کو پڑھے، پھر اس کے بعد والی پڑھے، پھر اس کے بعد والی پڑھے، یہاں تک کہ وقت والی بعد میں پڑھے۔ یہ سب اس وقت ہے ترتیب کے مطابق نماز پڑھنا کہ وقت میں بھی گنجائش ہو۔ تو یہ صاحب ترتیب کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کسی آدمی کی 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ کتنی نمازیں؟ 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں، تو اس وقت تک ترتیب کے مطابق نماز پڑھنا لازم ہے۔ اور اگر کسی کی ڈھیروں ڈھیر سالہ سال تک کی نمازیں تھی، وہ روزانہ کی بنیاد پہ نمازیں ادا کرتے 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 5 نمازوں تک لے آیا۔ کتنی نمازوں تک؟ یعنی وہ ادا کرتے کرتے اب ایک دن کی نماز رہ گئی 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر۔ اب یہ جو وقت والی نماز ہے یہ ادا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی صاحب ترتیب نہیں بنا، کیونکہ اس کے اوپر 6 سے بہت ساری زیادہ نمازیں لازم تھیں، یہ سب ادا کرتے کرتے اگر ایک بھی نماز رہ گئی تو یہ صاحب ترتیب ابھی نہیں بنا۔ یہ صاحب ترتیب کب بنے گا؟ یہ ایک بھی ادا کر لے، اب یہ بن جائے گا صاحب ترتیب۔ اب اس کے لیے وہ حکم ہوگا جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا۔ تو یاد رکھیں صاحب ترتیب ہونا فرض ہے،
کیا ہے؟ صاحب ترتیب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صاحب ترتیب ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمے پر کوئی قضا نماز نہ ہو. آپ کے ذمے پر کوئی قضا نماز نہ ہو. اگر قضا ہے بھی 1 2 3 4 5 اس سے زیادہ قضا نہ ہو تو قضا کرنا کیا جائز ہے؟ قضا نہ کرنا فرض ہے. نمازوں کو قضا نہ کرنا یعنی وقت پہ ادا کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو جو نمازیں گزشتہ زمانے کی چھٹی ہوئی ہیں ان تمام نمازوں کی قضا یہ بھی فرض ہے. تو جب آپ یہ ساری نمازیں پچھلی ادا کرتے کرتے آئیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ اگر کسی کے ذمہ بہت ساری نمازیں تھی تو وہ سب نمازیں ادا کر کے صاحب ترتیب بن جائے گا. یعنی گویا یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب مرنے کا وقت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہونے کا وقت ہو تو اس کے ذمے کوئی نماز قضا نہ رہے. ایسا مطلب کہ اس کے اوپر کوئی نماز کا مطالبہ باقی نہ رہے کہ تو نے فجر کیوں نہیں پڑھی، یہ مطالبہ اس پہ نہ ہو. تو کوشش کریں جلد از جلد اس کی ادائیگی کی کوشش کریں. اور یہ جو صاحب ترتیب کے حوالے سے جو حکم آپ کو بیان کیا کہ ترتیب کے مطابق نماز پڑھنی ہے تو یہ احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ ترتیب کے مطابق نماز پڑھنی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوہ خندق میں مشرکین کی جھڑپ کی وجہ سے کہ چونکہ مشرکین پورے مدینے پہ چڑھائی کر آئے تھے اور مدینہ منورہ کے جہاں جہاں داخلی راستے تھے وہاں پر خندقیں گہری گہری خندقیں کھود دی گئی تھیں اور ان میں آگ وغیرہ جلا دی گئی تھی. تو اس طرح مشرکین جو ہے نا وہ تیر برسا رہے تھے، دور دور سے ہی تیر برسا رہے تھے، مختلف طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان کی شر کی بنا پر 4 نمازیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی قضا ہوئی تھی کہ ظہر، عصر، مغرب اور تو اس طرح یہ 4 نمازیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہ گئی تھیں. تو جس کی بنا پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی اسی ترتیب سے کروائی کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان و اقامت کہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان حضرت بلال کے اذان اور اقامت کہنے پر پہلے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت ہوئی، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت ہوئی، مغرب کی پڑھی، پھر اقامت ہوئی، تو عشاء کی نماز ادا کی.